إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نبا جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ جیسے بھی میں نے عرض کیا یہ سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور سورہ نازیات، ٹھیک ہے، یہ بالکل ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں یہ اس میں نازل ہوئی، اور اس کا موضوع بھی پھر وہی ہے جو جو عمومی طور پر مکی صورتوں کا رہا ہے، توحید اور جیسا بھی میں عرض کر رہی تھی کہ اس کا بھی بنیادی موضوع جو ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے. اور مشرکین مکہ کو ان تین بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ دعوت دی گئی دین کی، جس پر تمام رسولوں نے بنیادی دعوت جو تھی ان تمام انبیاء کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ نمبر 1 توحید، پھر رسالت اور پھر آخرت، ٹھیک ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اچھا، اب جہاں تک تعلق اللہ پر ایمان لانے کا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشرکین مکہ مانتے تھے، اور لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ جس بھی ہستی کو یا جس بھی مخلوق کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ اصل میں اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ غصہ کرتے تھے، وہ چیز ناپسند کرتے تھے کہ ان کے شریکوں کی بات نہیں ہو رہی. ہم قرآن کریم میں بارہا پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہ چیز بہرحال ان کو اس طرح حیران اور پریشان نہیں کرتی تھی، یا سمجھ لیجیے کہ اس طرح وہ تعجب نہیں کرتے تھے اس بات پر جتنا زیادہ وہ قیامت کے قائم ہونے پر تعجب کرتے تھے. یعنی ان کو قیامت کے قائم ہونے پر جو ہے وہ ان کی عقل جو تھی وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھی. جیسے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ان کے مختلف رویے آئے ہیں نا، جیسے یاسین جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی تو کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مطلب ایک عام سا ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا. یہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کس طرح جب مر جائیں گے اور ہمارے بڑے بھی مر گئے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا. اسی طرف اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کر رہے ہیں. سب سے پہلے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں یہ خود بھی اختلاف کرتے ہیں. کس طرح اختلاف کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے جو موضوعات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات کا آغاز کیا، ان کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، تو اب جیسے عام طور پر معاشروں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاٹ ٹاپک بن جاتا ہے، ہر ایک اس کے اوپر باتیں کرتا ہے. تو ان کے بیچ میں بھی یہ بڑا ہاٹ ایشو تھا کہ دیکھو یہ جو ہیں تمہارے ساتھی، یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ جو ان کی ڈسکشنز تھیں اس میں بھی مختلف آراء تھیں پھر لوگوں کی. جیسے قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں مختلف قسم کے جو گروہ تھے وہ اس میں تھے، یعنی یہ سارے کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے آخرت کے بارے میں بھی. جیسے کہ بعض ان میں سے جو تھے وہ عیسائیوں کے خیالات سے متاثر تھے اور موت کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ جسمانی نہیں ہوگی، صرف روحانی ہوگی، جیسے عیسائیوں کے عقائد میں ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں ان کا ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ
ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین، یعنی ان کا خیال تھا، ان کو کچھ ان کو شک تھا کہ یہ ایک ڈے آف ججمنٹ جو ہے، آخرت کا دن جو ہے، یہ قائم ہوگا یا ہونا چاہیے، لیکن وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے، یہ صرف ہمارا جو ہے بس ایک گمان ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں ان کی ایک اور رائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا دنیا وما نحن بمبعوثین، تو وہ جو کہتے تھے کہ بس یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، ہرگز ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی ٹوٹلی آخرت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جو جیسے آج کے دور کے ایتھیسٹ ہے، ان کا ایک نقطۂ نظر ہے، تو وہ نقطۂ نظر بھی ان کے بیچ میں پایا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 24۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو الحاد پہ تو نہیں تھے، دہریے تو نہیں تھے، مگر دوسری زندگی کو بالکل ناممکن قرار دیتے تھے، اور وہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے کہ مرے ہوئے انسان کو پھر سے وہ زندہ کر سکے، اور وہ کہتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78۔ تو یہ ان کے مختلف اقوال تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک طبقہ وہ بھی تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو ٹھیک ہے قیامت آئے گی نہیں، لیکن اگر آ گئی تو پھر ہم اسی طرح سے نوازے جائیں گے جیسے کہ دنیا میں نوازے جاتے، جیسے سورہ کہف میں ذکر آتا ہے نا باغ والے کا، تو وہ کیا کہتا ہے وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت آئے گی، لیکن اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں پر بھی مجھے خیر ہی ملے گی۔ تو یہ مختلف ان کے اقوال تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، یہ خود اس کے اندر مختلف ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، قرآن کریم کے حق ہونے پر، سچ ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر وہ اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے، گویا اختلاف جو ہے اس قسم، اس نوعیت کا اختلاف جو ہے کسی عقیدے کے بارے میں، اس میں وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب اس کے پیچھے ایک سالڈ دلیل ہوتی ہے تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو ان کے پاس بھی چونکہ دلیل نہیں تھی نا کوئی، تو ان کی یہ ساری باتیں یا تو ان کے اپنے ذہن کی فلسفے تھے، سوچ تھی، یا ان کے باپ دادا کے عقیدے تھے، یا پھر انہوں نے دوسرے مذاہب سے عقیدے لیے ہوئے تھے، تو ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، تو جس کو جو چیز اس کو پسند آئی اس نے اس کو اختیار کر لیا اس رائے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ قرآن کریم میں یہ اسلوب آپ نے دیکھا بار بار کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بہت زور دے کے ایک بات کو ہمارے دماغوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ریپیٹ کرتے، دہراتے۔ یہاں پر بھی اس کو اسی طرح دہرایا گیا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ جتنے مرضی اختلاف کرتے رہے، ان قریب یہ جان جائیں گے، ان قریب حقیقت آخرت کے بارے میں جو یہ جھٹلا رہے ہیں ان کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اور یہ ان قریب کیوں کہا گیا ہے؟ ان قریب کیوں کہا گیا ہے؟ دو طرح سے، جی جی ٹھیک، جی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ایک تو ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے نا، موت کے ساتھ ہی وہ اس کے قریب ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا دو طرح کے حروف جو ہے نا وہ مضارع یعنی مستقبل کے بارے کو واضح کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے سوفا اور ایک ہوتا ہے سا، ٹھیک ہے؟ سوفا مستقبل قریب ہوتا ہے اور سا جو ہے وہ تھوڑا سا مستقبل بعید، ٹھیک ہے؟ ان قریب یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں تو فوراً انہیں پتہ چل جائے گا، لیکن ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ان قریب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی موت، اور پھر قیامت کا قائم ہونا۔ اور قیامت قریب ہی ہے، کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، یعنی زمین کی ٹوٹل عمر جتنی ہے انسانیت کی، نسل انسانی کی، اس کو
اس میں سب سے زیادہ اب کم جو ہے وہ وقت رہ گیا، زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اس لیے بھی جو ہے وہ عنقریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر دوبارہ سے ان کو غور و فکر کرنے کی طرف جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ان کے جو عقائد تھے، ان کے جو طریقہ کار تھا، اس کے پیچھے دلیل نہیں تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے دلائل سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس رب نے، جس خالق اور مالک نے یہ زمین بنائی، اور زمین بھی کیسی بنائی؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ اس دور میں تو لوگ، چونکہ ابھی سائنس پیدا نہیں ہوئی تھی، ماڈرن سائنس، تو ان کو زمین جو ہے وہ سیدھی نظر آتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ زمین، ایک طویل مدت تک یہ کانسیپٹ رہا کہ زمین جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے، بالکل مطلب لائک، اب ہمیں تو پتا ہے نا کہ یہ سفیر ہے، شیپ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ زمین سیدھی ہے۔ اب جب کہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ زمین جو ہے وہ سفیریکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جیسے آپ چلتے چلے جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ گرتے نہیں ہیں زمین سے۔ آپ راؤنڈ دا ارتھ بھی ٹریول کریں گے تو آپ کو ہر جگہ وہ بچھی ہوئی ملے گی، کہیں پر بھی آپ ارتھ سے نیچے نہیں گرتے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشش ثقل اس کے اندر، گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ رکھی ہے، پھر اس کو بچھونا کہتے ہیں آرام دہ چیز کو جو بچھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو بستر بچھایا جاتا ہے۔ بیسیکلی مہاد جو ہے وہ پنگھوڑے کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ آرام دہ ہوتا ہے، پھر بستر کے لیے، بچھونے کے لیے بھی آتا ہے جو آپ زمین پر بچھاتے ہیں۔ تو زمین کو آرام دہ بنا دیا، جیسے سورہ ملک میں پڑھا آپ نے کہ اس کو ذلول بنا دیا، اور اس میں ہم نے پھر کچھ ویڈیوز بھی دیکھی تھیں، کچھ اور بھی فیکٹس اس میں دیکھے تھے کہ کس طرح زمین جو ہے یہ اس کے اندر الاؤ جل رہا ہے، لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے، اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں تو وہ زمین پھاڑ کے باہر آ جائے۔ لیکن اللہ نے جو فارمیشن بنائی ہے زمین کی، وہ ایسی بنا دی ہے کہ اس کو ہم اس کے اوپر آرام سے رہتے ہیں، آرام سے چلتے پھرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترکی اور شام میں جو بہن بھائی ہمارے، بچے بزرگ مشکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں نصیب کریں۔ دیکھیں، چھوٹا سا زلزلہ، چھوٹا سا جھٹکا ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس زمین کو، یہ زمین جو ہے وہ آپ نے سورہ مریم میں پڑھا نا کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا گھڑ لیتے ہیں۔ مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے، رحمان کے لیے بیٹا گھڑ لیتے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان اس چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں تو یہ پھٹ پڑیں، جو کچھ ہم ان کے سینے پر، اس زمین کے جو اللہ کی فرما بردار ہے، جو اللہ کی فرما بردار ہے، اس کے سینے پر جتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جتنا ہم شرک کر رہے ہیں، جس طرح ہم اللہ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، قریب ہے کہ یہ زمین اگر اللہ اس کو اجازت دے تو یہ پھٹ پڑے۔ لیکن اللہ نے اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اللہ نے اس کو ہمارے لیے آرام دہ بنا دیا۔ اور وہ رب جو اس آگ کے گولے کو ہمارے لیے بچھونا بنا سکتا ہے، اور والجبال اوتادا، اور اس کو تمہارے لیے کمفرٹیبل بنانے کے لیے، تمہارے لیے اوبیڈینٹ بنانے کے لیے زمین کو، اس کے اندر میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی، تاکہ جو پلیٹس، جو میگما کے اوپر جو مینٹل وہ ہے، کرسٹ کے نیچے والی جو جگہ ہے جہاں پلیٹس آف ارتھ ہوتی ہیں، تاکہ وہ جما دے اس کے اوپر، اور وہ زمین کی سطح کو پھاڑ کر باہر نہ آ جائے۔ اور زمین، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے ان کو میخیں بنا کے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین جو ہے تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اتنی متناسب تعداد میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر فی زمانہ ایک خاص جو ہے وہ پروپورشن کے ساتھ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، کہ کہیں پر بھی نسل انسانی جو ہے اس کی ریجنریشن جو ہے، اس کی نسل جو کی افزائش جو ہے وہ رکی نہیں ہے۔ وَخَلَقْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔
नींद अल्लाह सुब्हानो तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जिनको इंसोमिनिया का प्रॉब्लम होता है, जिनको नींद नहीं आती, आप उनसे पूछें कि वो किस कदर कर्ब में है। कभी हमने अपनी नींद का शुक्र अदा किया है कि हमें नींद आती है? सच्चे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र कि अब मैं आराम से सो जाऊंगी। मुझे बताइए किसने किया? रोजाना हम अल्लाह की इस नेमत को के बेशुमार फायदे उठाते हैं। कभी हमने इस नेमत का शुक्र अदा किया? तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तब भी नहीं गिन सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या क्या नेमतें हैं हमारी। एक छोटा सा मैं आपके सामने रिव्यू रखती हूँ कि ये जो रात का सोना है, जैसे आगे आ रहा है ना, वजअलना लैला लिबासा, और हमने बनाया रात को पर्दापोश, लिबास बना दिया। तो ये जो सोना है रात के वक्त, ये किस तरह हमारे लिए आराम का जरिया बनता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मेलाटोनिन एक हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमारा जिस्म जो है वो एक पुरसकून नींद लेता है, यानी हमारी हमारी नींद जो है वो पुरसकून हो जाती है मेलाटोनिन हार्मोन से। उसके बाद जब हम सोते हैं तो इब्तदाई जो हमारी नींद के घंटे होते हैं, उसमें जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो जाती है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जो नौमौलूद बच्चे होते हैं तो उनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये अच्छा है ये सोएं, जितना सोएंगे उतना फले फूलेंगे। तो ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी है कि बॉडी की ग्रोथ जो है नींद में, जब आप रात को पुरसकून नींद लेते हैं तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो आपकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं। फिर नींद में जब आप सो जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये साइटोकाइन एक प्रोटीन जो होती है उसको रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले दर्द, इन्फेक्शंस और ट्रॉमास को भी, बड़ी बड़ी तकलीफ को भी जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए आप देखें कि जो फिर मरीज होते हैं उनको बाजुकात नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो फिर हर तकलीफ उनकी खत्म हो जाती है। वो जितना देर वो स्पैन सोते हैं तो वो फिर उनकी दर्द, और फिर यहाँ पर मैं ये पढ़ रही थी कि इन्फेक्शंस भी जो हैं वो कंट्रोल होती हैं साइटोकाइन से, जो कि नींद में सोते हुए रिलीज होता है। फिर इसी तरह कार्टिसोल जो है एक हार्मोन है जिससे जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो जब हम सोते हैं तो नींद में कार्टिसोल जो है वो कम रिलीज होता है। जब वो कम रिलीज होता है, और ये कब कम रिलीज होता है? जो पहली नींद होती है, पहली नींद से मुराद जो आपकी रात के अर्ली आवर्स होते हैं। इसलिए आप देखिए कि तहज्जुद के लिए भी जो रात का पहला हिस्सा है वो रिकमेंड नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। रात का पहला हिस्सा जब आप सोते हैं तो ये सारे फवायद आपको मिलते हैं। फिर आप तीसरे हिस्से में जब उठते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस चीज पर रगबत दे और हमारे अंदर इस चीज की मोहब्बत पैदा करें, तहज्जुद की। तो उस वक्त उठना बेसिकली हमारे लिए मुश्किल नहीं होता अगर हमने अर्ली आवर्स की नींद ली हो। लेकिन अगर हम सोएंगे ही रात के दूसरे हिस्से में तो फिर हमारी बॉडी जो है वो ये सारे जो सिस्टम्स मैं अभी बता रही हूँ नींद के, ये इस तरह परफेक्शन के साथ नहीं करेगी। फिर क्या होता है, नींद कैसे हमारे लिए आराम का जरिया है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो जो सिंपैथेटिक हार्मोन्स हैं, सिस्टम है, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है जो कि हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है, गुस्से को, परेशानी को, डिप्रेशन को, इन चीजों को कंट्रोल करता है, तो वो रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो हमारी जो हाइपरटेंशन है, जो हमारा गुस्सा है और ये सारी चीजें, ये भी कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए देखिए कि गुस्से को कंट्रोल करने में की जो सुन्नत तरीका है वो भी यही है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाए, और अगर आप सो जाते हैं थोड़ी देर अपने गुस्से में, तो जब आप उठते हैं तो निस्बतन वो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है गुस्से की,
وہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح نیند لینا جو ہے، سونا جو ہے، وہ ہماری میموری کو بڑھاتا ہے، ہماری لانگ ٹرم میموری جو ہوتی ہے اس کو انہانس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ تو اس دور میں تو شاید یہ اتنی ریسرچز شاید کیا یقیناً نہیں تھی، تو اس دور میں جو صحابہ کا ایمان تھا، ایمان بالغیب تھا، آج یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور پھر بھی ہم اللہ کی اس کلام پر ایمان نہ لائیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں جی، آپ کیسے کہتی ہیں کہ ایمان نہیں لائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ صرف آمنتو بہذا الکتاب کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب، اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں، میں قرآن کو من جانب اللہ سمجھتی ہوں۔ جب میں قرآن کی اس آیت کو من جانب اللہ سمجھتی ہوں کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو کمائی کرنے کا ذریعہ بنایا، روشن بنایا، میرا ایمان ہے اللہ نے بنایا، اور واقعی میرا ایمان ہے یہ فیکٹس جو آپ بتائے ہیں یہ سبحان اللہ اسی طرح ہوتے۔ لیکن اسی قرآن کی دوسری آیات پر میرا ایمان نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ڈوز اور ڈونٹس بتا رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کسی کام سے رک جانے کا حکم دے رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں میں شچو پنج میں پڑ جاتی ہوں، وہاں میں مصلحتیں دیکھتی ہوں، وہاں مجھے جو ہے وہ مزید شرح صدر چاہیے ہوتا ہے۔ تو فرق ہے نا پھر، تبھی تو صحابہ کرام سابقون سابقون تھے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں معراج کر کے آ گیا ہوں، 7 آسمانوں کے چکر لگا کے آ رہا ہوں، صحیح کہہ رہے کر کے آئے ہوں گے۔ ہم آج بھی بیٹھ کے اسی اس میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معراج جو ہے یہ ہوئی تھی، اور کیا یہ واقعی فزیکلی ہوئی تھی؟ بعض کہتے ہیں نہیں یہ صرف خواب تھا، بعض کچھ کہتے ہیں اور بعض کچھ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی ہدایت کی سیڑھی جو ہے، اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ یؤمنون بالغیب ہے۔ اور اب تو یہ بہت سارا غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمارے دماغوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا امپاور کیا، اتنا نالج دیا سائنس کا کہ بہت سارا غیب تو ہمارے سامنے جو اس وقت غیب تھا اب وہ غیب نہیں رہا، اور پھر بھی ہمارے ایمان پختہ نہ ہو تو یہ تو گویا ہمارے اوپر دلیل بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو بھی ہم قرآن کریم میں پڑھیں اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں بس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین مددگار پیدا کر دیں جو دین کے اس رستے میں چلنے میں ہمارا ساتھ دیں، وہ ہماری اولاد میں سے ہوں، وہ ہمارے ازواج ہوں، وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، وہ ہمارے مومن بہن بھائی ہوں، اور اس پیغام کو ہم تمام نان مسلم تک بھی پہنچانے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مددگار عطا کریں کہ جب ہم سست پڑنے لگے وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر تیز تیز اس راستے پر چلائیں، جب ہم گرنے لگے وہ آگے بڑھ کر ہمیں کھڑا کر دیں، جب ہم رک جائیں وہ پھر ہمیں موٹیویشن دیں اور ساتھ لے کر چلتے رہیں، ہم ان کے لیے موٹیویشن ہوں، وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوں۔ اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر ہم سب ایک دوسرے کے ایمان کے ساتھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جمع کرے، ہمارے والدین، ازواج اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کل مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے زندہ اور حاضر اور غائب کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، سلامتی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔